آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر احسن عاصم صاحب اور میرے نہایت ہی محترم دوست صحافی جناب یاسر نوید صاحب اور میرے پارا دیش کے غلام باسیوں، میں سمجھتا ہوں جس محفل میں ڈاکٹر عبدالاحسن عاصم صاحب جیسے فلاسفر بیٹھے ہوں، وہاں ان کے سامنے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میرا بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ چند ایک باتیں جو میں اپنے منتشر علم کی بدولت آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جناب شہید کشمیر مقبول احمد بٹ کی زندگی کے حوالے سے آج سے ٹھیک 70 سال پہلے 18 فروری 1938 کو ریاست جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ کپواڑہ تحصیل ہندواڑہ کے ایک گاؤں تیری گام میں جناب غلام قادر بٹ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بچہ ابھی تک نامولود ہوتا ہے۔ اتفاق سے اس گاؤں سے ان کے گھر سے کسی بزرگ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جب اس بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ زمانے میں اپنا نام پیدا کرے گا، یہ بچہ کوئی ایسی تاریخ رقم کرے گا کہ اپنے بعد زمانہ اسے یاد کرے گا، یہ بچہ کل کے زمانے میں مقبول ہوگا۔ اور اسی بزرگ کی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب غلام قادر بٹ اپنے اس نومولود بچے کا نام مقبول رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مقبول احمد بٹ شہید جیسے لوگ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب مقبول احمد بٹ شہید پرائمری اسکول کے اندر طالب علم تھے۔ اس اسکول کے اندر ایک فنکشن تھا جس فنکشن میں 2 گروپ بنائے گئے۔ ایک گروپ کے اندر امیر طبقے کے لوگ تھے، بچے تھے، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے تھے، اور دوسرے گروپ کے اندر غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے تھے۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے، مختلف مقابلے ہوتے ہیں، اور دونوں گروپوں میں اول آنے والے بچے کا نام مقبول ہوتا ہے۔ اور وہ بچہ جب اسے اس وقت کا چیف گیسٹ سٹیج پہ بلا کے انعام پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ وہ انعام لینے سے انکار کر دیتا ہے کہ اس تقریب کے اندر، جس تقریب کے اندر دولت اور غربت کے نام پہ 2 گروپ بنائے گئے ہوں، وہاں میرا کمپٹیشن میں ون کر کے انعام لینا میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا اور میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہید کشمیر مقبول احمد بٹ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ یہ انہوں نے بچپن سے ثابت کیا اور اپنی دلی کی تاڑ جیل کے اندر پھانسی کے پھندے کو چوم کے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، اور انہوں نے ثابت کیا۔ مقبول بٹ شہید کی قربانی ان کی پھانسی پہ ختم نہیں ہو جاتی، میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مقبول بٹ شہید نے جو راستہ دکھایا کشمیری قوم کو، مقبول بٹ شہید کے بعد 1 لاکھ مقبول بٹ اب اس وقت تک اپنی جان دے چکے ہیں تحریک کشمیر کے لیے۔ شہید کشمیر کی برسی ہر سال کیوں عزت و احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے؟ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ایک کشمیر بھی موجود ہے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس دن کو یاد رکھتا ہے۔ کیوں یاد رکھتا ہے؟ 1 لاکھ کشمیری قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت تک اپنے وطن پہ اپنی جان قربان کر چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مقبول بٹ شہید کا وہ پہلا قدم تھا جو 23-24 کی تحریک کو دوبارہ سے مقبول احمد بٹ شہید نے اس کو زندہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مقبول احمد بٹ شہید نے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے سے لگا کے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اپنی قربانی کو کشمیری قوم کے لیے ختم نہیں کر دیا،
بلکہ مقبول احمد بٹ شہید آج بھی اس قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں پچھلے 25 سالوں سے اس کا جسد خاکی بھی اسی دلی کی تاڑ جیل کے اندر بند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر آپ کو ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی کہ کسی ایسے شخص نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو، اپنے جسد خاکی کو بھی 25 سال سے دلی کی دنیا کی کسی جیل کے اندر بند رکھا. یہ کشمیری قوم کی ایک بے نظیر، بے مثال قربانی ہے مقبول احمد بٹ شہید کی کشمیری قوم کے لیے. دوسری بڑی قربانی کشمیری قوم نے جو دی وہ 1832 میں دی. پوری دنیا کی تاریخ کے اندر آپ کو ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی کہ کسی انسان کو الٹا لٹکا کے اس کی کھال ادھیڑی گئی ہو. یہ دو ایسے واقعات ہیں جو پوری دنیا کی کسی تاریخ کے اندر نہیں ملتے. میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کے کھڑے ہو کے تقریر کرنے سے مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوتا، مسئلہ کشمیر کا حل ممکن نہیں ہے. میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ میں اس معاشرے کے اندر جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں میں آزاد ہوں. میں سمجھتا ہوں، میں اس آزادی کی بات کرتا ہوں جو آزادی میری ذات کے لیے نہیں ہے. میں اس آزادی کی بات کرتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر جب ماں ایک بچے کو جنم دے تو وہ بچہ آزاد فضاؤں میں پہلا سانس لے، وہ ہوتی ہے آزادی. میں اس آزادی کی بات کرتا ہوں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور مقبول بٹ شہید نے جس آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. وہ یہ آزادی نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کے جو کہوں کہہ سکوں، بس یہاں آزادی ختم نہیں ہو جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ آزادی اور غلامی، ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں. تاریخ کے اندر ہمیں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ آپ کے پاس، ہمیں دو آپشن دیے گئے ہمیشہ سے. جو بھی فارمولا آیا، جو بھی نئی کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو چاہے وہ ہندوستان کی حکومت ہو، جب بھی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے دو ہی آپشن رکھے سامنے کہ آپ یا ہندوستان کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ رہیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ دو آپشن نہیں ہے، یہ ایک ہی آپشن ہے اور یہ غلامی کا آپشن ہے. ہمارے پاس آپشن صرف دو ہیں، آزادی یا غلامی. ہندوستان پاکستان ایک ہی آپشن ہے، یہ کوئی دو آپشن الگ الگ آپشن نہیں ہے ہمارے لیے، کشمیری قوم کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غلامی اور آزادی انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہے. میرے نزدیک جو میں اپنے منتشر علم کے حوالے سے میں جو کچھ جانتا ہوں تاریخی حوالے سے، کہ آزادی جو ہے وہ انسان کو غلام ہوتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ حیوانیت اور غلام میں فرق نہیں ہوتا. آزاد جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اور اس کی اپنا ایک مملکت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک ماٹو ہوتا ہے. ریاست جموں کشمیر یوں تو ہزاروں سال اس کی تاریخ ہے، لیکن پچھلے 1000 سال کے اندر 450 سال ریاست جموں کشمیر خود مختار آزاد مملکت رہی ہے. اور جس کے اوپر تقریباً 260-70 سال تاریخی حوالے سے آپ کو ڈاکٹر عبداللہ احسن آسن صاحب بہتر بریفنگ دیں گے، وہ بہترین لیکچر دیں گے. اس حوالے سے اس پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اب کشمیری جو موجودہ تحریک آزادی کشمیر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ کسی اسلام کے نام پہ ہے نہ کسی اور دوسرے مذہب کے نام پہ. یہ ایک قوم کی تحریک ہے اور یہ ایک خطے کی آزادی کا مسئلہ ہے. وہاں میرے مذہب کو کسی کشمیر کے کسی حصے میں خطرہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیر کے خطے کے کسی علاقے میں بھی کسی بھی مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے قومی آزادی کی، یہ بات ہے ایک خطے کی آزادی کی جو اپنی تاریخ رکھتا ہے، جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جس کی اپنی ایک شناخت ہے. اور ہم پچھلے 60 سالوں سے اپنی شناخت نہیں بنا سکیں، نہیں ثابت کر سکیں. میرے ایک دوست نے کہا کہ ہم یہاں تقریریں کر کے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملی قدم نہ اٹھاتے، میں سمجھتا ہوں میں خصوصی زور دے کے یہ بات کہوں گا، میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھی نے جو جس طرح بات کی، میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک ایسی تنظیم ہے جس نے ہر دور کے اندر نیشنلزم کے لیے کام کیا. قوم پرست لوگوں کی ایک نرسری ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے. جے کے ایل ایف کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ اگر ہم اس پہ عملی قدم نہ اٹھاتے تو آج
تحریک آزادی کشمیر کے اندر ہم 1 لاکھ لوگوں کو قربان نہ کر سکتے. یہ جو 1 لاکھ انسان تحریک آزادی کشمیر کے اندر شہید ہوئے ہیں، یہ اس تحریک کے لیے عملی قدم ہے. یہ تقریر نہیں ہے یا کوئی بات کہنے کی نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کے درمیان اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان زیادہ دیر آج نہیں ہوں گا. میرے خیال میں وقت کی بھی قلت ہے، دوسرے مقررین میں بھی بات کرنی ہے، اس لیے میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ کہاں سے دباؤ گے کیسے مٹاؤ گے، کہاں سے دباؤ گے کیسے مٹاؤ گے، میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹاؤں گا. میں تذکرہ ہوں میں کہانی ہوں میں قصہ ہوں، میں تذکرہ ہوں میں کہانی ہوں میں قصہ ہوں، میں اپنے بعد زمانے کو یاد آؤں گا.